آج جمعرات کے دن ایک لونگ کے دانے پر 11 مرتبہ یا ودودو پڑھنے کا ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آئے ہوں۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ ابھی تک اپنی قسمت نہ سنوار سکے، اپنی پسندیدہ خواہشات پوری نہ کروا سکے، اپنے شوہر کو اپنے قابو میں نہ لا سکے، یا اپنے محبوب کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا نہ کر سکے، تو آج یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ لونگ پر لازمی پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد نہ کچھ کھلانا ہے نہ پلانا ہے، صرف لونگ پر یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ ساس کو قابو میں کرنا چاہتے ہو تو پڑھ لیجئے گا، بہو کے لیے پڑھ لیں، یعنی کہ بہو ساس کے لیے پڑھ لے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ نافرمان بگڑی ہوئی ضدی اولاد کو سیدھا کرنے کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کی خوشیوں میں دایا، چاچا، ماما یا کوئی اور خلل ڈالتا ہے، اکثر شادی یا خوشی کے لمحات میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن کے سامنے آ جاتا ہے، تو آپ توجہ اور مکمل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھیں انشاءاللہ۔ چاہے دشمن آپ کا رشتہ دار ہو، تایا ہو، چچا ہو، خالہ ہو، ماموں ہو، پھپھو ہو، کوئی بھی ہو، یا ودودو لونگ کے دانے پر پڑھتے ہی اللہ اس کے دل میں ایسی محبت کا چراغ جلائے گا کہ وہ بندہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ لیکن یہ وظیفہ صرف جمعرات کے دن پڑھا جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کے خاص اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ ایک ایسا کامل وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جسے آج تک نہ کسی نے بتایا اور نہ ہی کوئی بتائے گا، اور الحمدللہ یہ وظیفہ میں آپ کو اجازت کے ساتھ دے رہا ہوں۔ مجھے بھی یہ اجازت سے ملا ہے، اور آپ کو بھی اجازت دے رہا ہوں کہ اگر آپ جمعرات کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کو اجازت ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی کریں گے تو وظیفہ پڑھنے کی کوئی اجازت نہیں۔ یا ودودو، آپ نے آج تک بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج اس وظیفے کے 3 راز جو آج تک ہمیں کبھی نہیں بتائے گئے۔ آپ نے یا ودودو کو میٹھی چیز پر پڑھنا ہوگا، سینے پر ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہوگا، پانی کے گلاس پر دم کر کے پڑھنا ہوگا، لیکن آج لونگ کے دانے پر یا ودودو کا جو عمل ہے یہ آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول دے گا۔ یہ جادو سے زیادہ اثر کرنے والا وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کو کسی کو کچھ کھلانا یا پلانا نہیں پڑتا۔ آپ جس کا نام لے کر یہ تصویر پر 11 بار یا ودودو پڑھ کر دم کر دیں گے اور لوگوں کو بتائی جگہ پر رکھ دیں گے، اللہ اس بندے کے دل میں ایسی محبت پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ خود آپ کے قدموں میں آ بیٹھتا ہے، آپ کا غلام بن جاتا ہے، آپ کی ہر بات مانتا ہے، آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ کو جمعرات کے دن ایک لونگ کا دانہ جو ٹوٹا ہوا نہ ہو، اس پر یا ودودو کا یہ خاص عمل کرنا ہے۔ جمعرات کے دن کی فضیلت اور برکت کے بارے میں بارہا ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ جمعرات کا دن قبولیت کا دن ہے، یہ بڑی مرادوں کا دن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ اللہ کے پیارے ولی، اللہ کے نیک بندے جمعرات کے دن عبادات کیا کرتے تھے، اذکار ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ بھی اللہ کے ولیوں کی طرح جمعرات کے دن اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروائیے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ اپنی پسند کا نصیب اور قسمت اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر سے بے سکونی، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے ختم کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ پوری دنیا پر حاکم بن کر رہنا چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی عزت کرے، آپ کی بات مانے، کوئی آپ کے خلاف نہ جائے، تو جمعرات کے دن ایک لونگ کے دانے پر یا ودودو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وظیفے میں آپ کو بتاؤں گا، پڑھنا آپ نے خود ہے، کیونکہ میرا یقین ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا۔ میں آپ یا کوئی انسان صرف آپ کو وظیفے بتا سکتا ہے، اور پڑھنا آپ نے خود ہی ہے، مانگنا اس رب کریم سے ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، آج تک بہت سے لوگوں کو یا ودودو کے فائدے کیوں نہیں ہوتے، یا ودودو سے رشتے مضبوط کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں صرف اتنا بتایا جاتا ہے کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یا ودودو کو اتنی بار پڑھ لیجیے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن کچھ خاص طریقے ہوتے ہیں، کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں، کچھ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں جن میں یا ودودو پڑھا جاتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اور اللہ والوں کے وہ خاص 3 راز بھی بتاؤں گا جو آج تک نہ کسی نے بتائے ہیں اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ دوستوں، آپ نے ایک لونگ کا دانہ لے کر باوضو مصلے پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ دعائیں بات کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں
اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پر آتے رہیں گے۔ اب یہ جمعرات کے دن کا وظیفہ ہے، جمعرات کا پورا دن پوری رات قبولیت کی ہے، اور جب قبولیت کی گھڑیوں میں کسی خاص طاقتور وظیفے کو پڑھا جاتا ہے تو اس کا اثر تمام وظیفوں سے بڑھ جاتا ہے۔ جمعرات کے دن آپ یہ وظیفہ صبح فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز مغرب اور عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ عورتیں خاص ایام میں جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ یہ وظیفہ خاص طور پر نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ جب عورتیں خاص ایام میں نماز کی پابندی نہیں کر سکتی تو پھر انہیں اس وظیفے کی مکمل اجازت نہیں۔ خاص ایام سے باہر آ کر آپ کسی بھی جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب ایک لونگ کا دانہ جو آپ کے گھر میں مسالے میں موجود ہوتا ہے، گھریلو کھانوں میں استعمال ہوتا ہے، آپ نے ایک لونگ کا دانہ لینا ہے جو ٹوٹا ہوا نہ ہو، ثابت صاف ستھرا لونگ کا دانہ لے کر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی بند کر لیں، اور سب سے پہلے نمبر پر باوضو مصلے پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اب لاکھوں درود پاک کے یعنی کہ لاکھ درود پاک کے بغیر کوئی وظیفہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ دیکھیں، وہ وظیفہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، کم از کم 3 بار درود پاک خلوص سے پڑھیے گا، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ لونگ کا دانہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر بتائے گئے طریقے سے رکھ کر مٹھی بند کر لیں۔ اب اعتکاف کی نیت کر لیں، یعنی جب تک یہ وظیفہ مکمل نہ ہو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ جب تک یہ وظیفہ مکمل نہ ہو آپ نے لوگوں کو اپنی مٹھی میں بند رکھنا ہے، یعنی اس لونگ کو مٹھی میں بند رکھنا ہے، مٹھی نہیں کھولنی۔ اور اس وظیفے کو شروع کرتے ہی اگر آپ جس کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں محبت آپ چاہتے ہیں، وہ ساس ہو، بہو ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، یا آپ کہیں ملازمت کرتے ہوں، اپنے دوست کو، اپنے سینئر کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہو، اگر کوئی سینئر آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے اور آپ دفتر میں تنگ آ چکے ہیں، تو آپ جس انسان کو اپنا تابع بنانا چاہتے ہیں یا جسے اپنے قدموں کے پیچھے چلانا چاہتے ہیں، اس کا نام لے کر اس کی تصویر پر یا ودودو کا خاص وظیفہ پڑھیں۔ اب اس تصویر پر نظر رکھتے ہوئے یا ودودو پڑھنا شروع کریں اور یوں محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ اب کامیابی کا پہلا راز جو جمعرات کے دن آپ کو بتایا جا رہا ہے، اگر آپ کے پاس دشمن کی تصویر نہیں ہے تو تصور میں رکھیں، اور سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی۔ دیکھیے، آج تک آپ نے بھی بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، میں نے بھی بتائے، لیکن اللہ والوں کی کامیابی کا راز جو ان وظائف کو سب سے الگ بناتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے اللہ کو راضی کرتے، پھر اپنی حاجات کے لیے دعا کرتے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم درود شریف کے ساتھ یا ودودو پڑھتے ہیں اور پھر پہاڑ جیسی توقعات مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے وظیفے پڑھ لیے، ہماری حاجات کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمیں اصل طریقہ بتایا ہی نہیں جاتا۔ آج اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز ہے کہ آپ وظیفے کا آغاز الحمدللہ یا ربی سے کریں۔ الحمدللہ یا ربی یعنی اے اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ الحمدللہ یا ربی پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب جمعرات کے دن جو کہ قبولیت کا دن ہے کوئی بندہ الحمدللہ یا ربی پڑھتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ شکر کرنے والے کے مال، جان، عزت، آبرو ان میں برکت کا شادگی میں اضافہ فرماتا ہے۔ شکر گزار اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا قریب ہو جاتا ہے۔ آج جمعرات کے دن کامیابی کا پہلا راز الحمدللہ یا ربی ہے، کیونکہ آپ صرف 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھ کر اللہ کے دوست بن سکتے ہیں، اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ آج اگر کوئی ایم ایل اے آپ کا دوست بن جائے تو لوگ تعریف کرتے ہیں، جب کوئی بندہ الحمدللہ
یا ربی پڑھتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ قبولیت کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ جو شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال جان عزت برکت اور کشادگی اضافہ فرماتا ہے۔ شکر گزار بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ آج جمعرات کے دن کامیابی کا پہلا راز الحمدللہ یا ربی ہے، کیونکہ اگر آپ صرف 11 مرتبہ الحمدللہ یا ربی پڑھ لیں تو آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ آج اگر کوئی کسی ایم این اے کا دوست بن جائے تو لوگ اس کی واہ میں واہ کرتے ہیں۔ دیکھیں دوستو، بھائی بہنوں، الحمدللہ یا ربی کو آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے انگلیوں پر پڑھ لیں۔ دیکھیں آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ جب آپ 11 مرتبہ الحمدللہ یا ربی پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، تو پھر اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر اللہ سے لکھوانے کا وقت ہے۔ اگر کوئی خود کو بد نصیب سمجھتا ہے، جیسے شادی نہیں ہو رہی، رشتے طے نہیں ہو پا رہے، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بیوی قابو میں نہیں، شوہر بری صحبت میں بیٹھتا ہے، برے اعمال میں مبتلا ہے، دوسری عورتوں کی طرف دیکھتا ہے، ساس دیورانی جیٹھانی کوئی بات نہیں مانتے، رسوا کرتے ہیں، یا ساس بہو سے تنگ ہے تو بہو کے لیے یہ وظیفہ پڑھے۔ اگر اولاد نافرمان ہو گئی ہو، بگڑ چکی ہو، بری صحبت میں ہو، تایا چاچا ماموں یا کوئی اور رکاوٹ بن رہا ہو، تو اس شخص کا نام یا تصویر سامنے رکھ کر یا ودودو پڑھیں۔ اس وقت ایک لونگ کا دانہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں ہو اور مٹھی بند ہو۔ اب میں جمعرات کے دن لونگ پر یا ودودو پڑھنے کا دوسرا راز بتاتا ہوں۔ پہلا راز تو بتا دیا، دوسرا راز یہ ہے کہ یا ودودو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا ودودو پڑھتے ہوئے 11 حاجات لے کر بیٹھیں گے، 11 مرادیں دل میں رکھیں تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ تمام کی تمام 11 حاجات اللہ پاک پوری فرماتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 11 افراد آپ کے قابو میں آ جائیں، ساس شوہر سسر دیورانی جیٹھانی نند بہو اولاد، حتیٰ کہ تایا چاچا ماموں خالہ پھوپھی باز سینئر یا کوئی بھی، تو 11 افراد کے نام لکھ کر یا ذہن میں لا کر لونگ پر یا ودودو پڑھنا شروع کر دیں۔ 11 بار یا ودودو پڑھتے ہی وہ سب آپ کے تابع ہو جائیں گے، جو آپ کہیں گے وہی مانیں گے، دن کو دن اور رات کو رات سمجھیں گے۔ اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو لونگ پر 11 بار یا ودودو پڑھ کر اس کی تصویر پر پھونک مار دیں۔ اس پر پھونک مارے، اللہ والے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ وہ ماں باپ سے لڑ جائے گا، دنیا سے لڑ جائے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ سے شادی کرے گا اور سب کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی سخت دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہے اور آپ کچھ نہیں کر پا رہے تو اس کا نام لے کر لونگ پر یا ودودو پڑھیں، انشاءاللہ اس کا پتھر دل موم ہو جائے گا اور وہ خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گا۔ اگر آپ اپنے خاندان، دفتر یا کسی جگہ عزت اور حکمرانی چاہتے ہیں کہ سب آپ کی بات سنیں تو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ لونگ پر جمعرات کے دن ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ لوگ خود آپ سے تعاون کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے شہد پر مکھیاں لپٹتی ہیں، لوگ آپ پر لپٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ ایسی کشش عطا کرے گا کہ ہر کوئی آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا، جھکنے کو تیار ہو جائے گا۔ جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا ساری زندگی دعائیں دیتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے۔ وہ رشتے جو طلاق تک پہنچ چکے ہیں، یا ودودو پڑھنے سے وہ رشتے پھر سے جڑ گئے، مضبوط ہو گئے، خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، لڑائی جھگڑے قتل و غارت تک پہنچ گئے تھے۔ یا ودودو یہ مکمل اردو یا ساتھیوں بھائی بہنوں آپ کو ہر چیز تفصیل سے بتائی جا رہی ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، یا ودودو کا خاص وظیفہ پڑھتے ہی دشمن کو نرم کر دیتی ہے اور حسن سلوک بھائی چارے کی مثال قائم ہو چکی ہے۔ اگر آپ بھی کسی طاقتور دشمن سے یا کسی بڑے فتنے فساد سے بچنا چاہتے ہیں، وہ دشمن ساس ہو، بہو ہو یا کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی بھی انسان ہو، صرف اس کی تصویر پر یا اس کو تصور میں رکھ کر یا ودودو کو 11 بار پڑھیں۔ اب یا ودودو کو 11 بار پڑھنا کیسے ہے، یہ سب سے اہم بات ہے اور یہ اس وظیفے کا دوسرا راز ہے جو آج تک نہ کسی نے بتایا ہے نہ کوئی بتائے گا۔ اللہ والے جمعرات کے دن جب ذکر کرتے تو تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کر دیوانوں کی طرح ڈوب کر پڑھتے تھے۔ آج آپ بھی یا ودودو پڑھ کر دائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں، پھر یا ودودو پڑھتے ہی دائیں کندھے پر نظر مارنی ہے۔ اسی طریقے سے پڑھتے چلے جائیں
اور دونوں کندھوں پر نظر ڈالتے جائیں۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، ایک نیکیاں لکھنے والا، دوسرا برائی لکھنے والا۔ جب یہ دونوں فرشتے اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج میرے بندے کے اعمال میں کیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب، اس بندے نے تجھے تیرے نام یا ودودو سے پکارا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں راضی ہوں، جاؤ اسے جمعرات کے دن فضیلت برکت سے مالا مال کر دو۔ پھر جمعرات کے فیض و برکات نظر آنے لگتے ہیں۔ یا ودودو سے دنیا آپ کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے یا ودودو کو 11 بار پڑھ کر مٹھی کھول کر لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے، پھونک مار کر دوبارہ مٹھی بند کرنی ہے۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں پر مشتمل ہے۔ لوگ کہتے ہیں یا ودودو سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ وہ شخص خوش اخلاص ہوتا ہے اور خوش اخلاق بھی ہوتا ہے جو بات بھی کرتا ہے، آپ کی مانتا بھی ہے، لیکن کچھ دن بعد پھر وہی فتنے، وہی جھگڑے۔ اس کا کامل حل اس کامل وظیفے میں ہے۔ لوگ یا ودودو تک وظیفہ بتاتے ہیں لیکن مکمل حل کوئی نہیں بتاتا۔ جب آپ یا ودودو پڑھ کر کسی کے دل میں محبت پیدا کر لیں گے تو اس وقت تک وہ محبت قائم رہ سکتی ہے جب تک اس کے دل سے آپ کے لیے نفرت، بدگمانی، غلط فہمیاں ختم نہ ہو جائیں۔ تو اب ان سب کو ختم کرنے کے لیے جمعرات کے دن یا ودودو کے بعد رب کعبہ کے 2 نام یا جبارو یا عزیزو پڑھیں۔ یا جبارو رب کعبہ کا وہ طاقتور اسم اعظم ہے کہ جب جمعرات کو اس کا ورد کیا جائے تو جس کے لیے پڑھا جائے اللہ اس کے دل سے آپ کے لیے نفرت، بدگمانی، بد اخلاقی اور تمام غلط فہمیاں جڑ سے نکال دیتا ہے۔ جب آپ دوسرے کے دل سے نفرت نکالنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر آپ کی محبت کو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اسی لیے یا ودودو کا وظیفہ پڑھنے کے بعد چند دن بعد پھر فتنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن آج جمعرات کے دن لونگ کے دانے پر یا ودودو کے بعد یا جبارو پڑھتے ہی سامنے والے کے دل سے ہر طرح کی نفرت ختم ہو جائے گی اور اللہ پاک ایسی خالص مضبوط محبت پیدا کرے گا کہ دنیا کی تمام طاقتیں مل جائیں آپ سے آپ کی محبت کو چھین نہیں سکتی۔ آپ کے گھر سے سکون، حسن سلوک اور بھائی چاری کوئی نہیں چھین سکتا۔ آپ نے یا جبارو یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ یا جبارو سے تمام نفرتیں ختم ہو جائیں گی اور یا عزیزو سے اللہ اس انسان کے دل میں آپ کے لیے عزت اور احترام کا ایک دائرہ پیدا کرے گا۔ وہ شخص ہر سال ہر قدم پر آپ کی عزت کرے گا، آپ کو ترجیح دے گا اور آپ کو احترام کی نیت سے دیکھے گا۔ آخر میں آپ نے یا جبارو یا عزیزو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا جبارو یا عزیزو ملا کر 1 بار، پھر 2 بار، پھر 3 بار، اس طرح جمعرات کے دن آپ نے یا جبارو یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن 11 بار کا مطلب یہ نہیں کہ جلدی سے جان چھڑا لیں۔ یا جبارو یا عزیزو کو 11 بار پڑھتے ہوئے کوشش کریں کہ جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے اس کی تصویر پر عمل کریں یا تصور میں رکھ کر دل پر پھونک ماریں۔ جیسے ہی آپ تصویر یا تصور میں رکھ کر دل پر پھونک ماریں گے اللہ اس کے دل سے آپ کے لیے جتنی بھی نفرت ہوگی ختم کروا دے گا۔ یہ عمل جس نے بھی اپنے باس، سینئر، ساس، بہو، شوہر، نافرمان اولاد، دیورانی، جیٹھانی یا نن بہو کے لیے پڑھا اللہ نے اس کی شخص کو دل کو نرم کر دیا اور وہ شخص اس کے قابو میں آ گیا۔ اگر آپ دنیا پر، رشتہ داروں پر، دفتر یا گھر پر حکمرانی چاہتے ہیں تو جمعرات کے دن 3 اعمال کو ضرور کریں۔ جس گھر میں یہ وظیفہ جمعرات کے دن کیا جائے گا وہاں سکون، حسن سلوک، بھائی چارے کی ایسی مثال قائم ہو جائے گی کہ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ جو گھر پہلے لڑائی جھگڑوں، گالی گلوچ سے بھرا رہتا تھا آج وہاں خوشحالی اور محبت کی فضا ہے۔ آپ نے یا جبارو یا عزیزو کو 11 بار پڑھ کر مٹھی کھول دینی ہے، یعنی کہ مٹھی کھول کر لوگوں پر پھونک مارنی ہے اور آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب تیسرا راز جمعرات کا خاص راز ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، عمل مکمل ہو چکا ہے۔ آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔
کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفے کرنے کے باوجود جب ہم گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں تو ہمیں وظائف کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وظیفے کی تاثیر باقی نہیں رہتی۔ آپ نے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ آج رب کعبہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا۔ آپ لونگ کے دانے کا کیا کرنا ہے؟ یہ آخری حصہ آپ نے مکمل توجہ سے سننا ہے، باقی کلام دوستو بھائی بہنوں، آپ نے لونگ کے دانے کا کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اس لونگ کے دانے کو کسی سفید کاغذ میں لپیٹ کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ دینا ہے، یا اگر دشمن کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ لونگ کا دانہ کسی ایسے مقام پر رکھ دے جہاں وہ شخص اکثر بیٹھتا ہو یا گزرتا ہو، جیسے اس کی کرسی، اس کا کمرہ یا اس کی گاڑی وغیرہ۔ یاد رکھیں یہ تینوں اعمال، یا ودودو کا عمل، یا جبارو، یا عزیزو کا عمل، درود شریف کے ساتھ توبہ، یہ تینوں اعمال جمعرات کے دن نہایت اخلاص کے ساتھ نہایت تنہائی میں باوضو ہو کر ادا کرنے ہیں۔ یہ راز کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ ہر راز ہر شخص کے لیے نہیں ہوتا۔ جب آپ اخلاص، عاجزی اور یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن کو نرم مزاج، محبت کرنے والا اور آپ کا وفادار بنا دے گا۔ آپ کا گھر محبت کا گہوارہ بن جائے گا، اور جو رشتے بگڑ چکے ہیں وہ سنور جائیں گے۔ آخر میں اللہ کے حضور سجدے میں جا کر شکریہ ادا کریں اور اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔